والصلاة والسلام على من هو سيد الناسوت شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر واللاهوت ونشهد أن من هو السابق في كسبات السبق بميادين وبراهين وفرامين الذي لم يسبق إليها أحد مما أصاب في كلبوت أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سبحان الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله
أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. معزز اور مکرم حاضرین، سامعین، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، محض مخلص مسلم موحد دوستو، السلام علیکم. جمعیت اشاعت التوحید والسنہ دنال منسلک صاحب وقار علم اور عمل، عالم باصفا، مفسر قرآن حضرت مولانا محمد امین صاحب مد ظلہ العالی دی قیادت وچ اج دا اجلاس منعقد کیتا گیا، جس دی اہم اور ضروری مجلس اور نشست امام الجریین مناظر اعظم المدقق المحقق صاحب النظر والبصیرت حضرت مولانا محمد یونس صاحب نعمانی مد ظلہ العالی نے بحسن بیان بخیر الختام خطاب کیتا. آخری جملے انہاں دے جڑے نصیحت آمیز جملے ہن وہ مینوں بھی سنن دا موقع نصیب ہویا ہے. اللہ کریم انہاں دے بیان وچ علم و عمل وچ مزید در مزید رونق اور نور مقدر فرمائے کہ عقیدہ اپنا بناؤ تو قرآن مقدس دے مطابق بناؤ. پھر نعت خان صاحب اس بھی آخری مصرے جڑے نعت دے اس بھی کیویں بھول چک کے قرآن پاک دا نام لیا بھائی عقیدہ اپنا قرآن چو بناؤ. غالباً مولانا دی تقریر دا کو اثر پائے گیا، سوکھا اثر قبول کرنے والی شخصیت کا نہیں ہو سکتا ہے اندر ہی سلسلہ. میں بھی میرا خیال ہے کسی اور ڈگر تھے نہ چلنا انہاں دے پچھوں ہی کچھ عرض کرنے دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. البتہ گل ایک سمجھاونی ہے، صرف سناونی نہیں. وہ یہ ہے کہ انسان دی انسانیت ونج کے مکمل تھیندی ہے تا دو چیزاں نال. کتنی چیزاں نال؟ ایک چیز دا نام ہے صداقت تے دوجی چیز دا نام ہے ہدایت. یہ دو چیزاں جس انسان دے اندر پیدا تھی ونجن انہاں تے کار بند ہو ونجے، جویں جویں ترقی اختیار کرے انجے اللہ دے دربار وچ قرب تے مقبولیت زیادہ ہوندی ہے.
ایک صداقت تے دوسرا ہدایت. صداقت آندی ہے اندروں، ہدایت آندی ہے اندر. صداقت آندی ہے باہر. انسان دے باطن وچ تے اندر وچ ہدایت پیدا تھیندی ہے تے سارے باہر والے وجود تے اس صداقت دی حمائل آندی ہے. صداقت بھی کلام نال آندی ہے، ہدایت بھی کلام نال آندی ہے، پر ہدایت اللہ دی کلام نال آندی ہے، صداقت رسول اللہ دی کلام نال آندی ہے. یا انچا سمجھو بھائی اندر ایمان آندا ہے تے باہروں اسلام آندا. ایمان والے مقام واسطے اللہ دی کلام چاہیے، اسلام واسطے محمد الرسول اللہ دی کلام چاہیے. ہندو ہے کلام، اللہ دی کلام دا انکار کرے تو ہوں تو لفظ پکا کھلا ہے، ہوں تو فٹ فٹ آخیا چکا. رسول اللہ دی کلام دا انکار کرے تا مگر انہاں دی ترتیب ہے. ہدایت پہلے آوے، صداقت بعد وچ آوے. ایمان پہلے ہوئے، اسلام عقیدہ پہلے ہوئے تے عمل بعد میں. اس واسطے ہوش سنبھالن دے بعد توجہ ہے، ہوش سنبھالن دے بعد سب تو پہلا مرحلہ وہ اے آندا ہے کہ اپنے دل دے اندر پہلے ہدایت پیدا کرو. اور ہدایت آ نہیں سکتی سوائے اللہ دی کلام دے. ہدایت ایمان بندہ زور لگائے ٹل لگائے سارے جہان دیاں کتاباں پڑھ کتے گل وجے متھا دے کے ہر مدرسے تے ہر خانقاہ تے ہر پیر تے ہر بھیکر مولوی دے اگے سر سٹ کے متھا رگڑ کے بالکل تلیار ہو ونجے. ہدایت نہ سی جے توڑی اللہ دی کتاب مقدس نو نہ ویکھ. ہدایت آونی ہے اندر، او آونی ہے اللہ دی کلام نال. صداقت آونی ہے باہر، او ہونی ہے رسول اللہ دی کلام. اے عقیدہ تا مسلمان نو پہلے دن ہی رکھنا پونا ہے کہ اللہ دی کلام ہوئے یا رسول اللہ دی کلام ہوئے جنہوں حدیث کھیندا ہے. اس دا ایک لفظ دا انکار کرن والا بھی دائرہ اسلام چوں، مگر ترتیب رکھنی ہے کہ ہدایت پہلے ہو سی تا صداقت آسی. اگر ہدایت نہیں تو صداقت ایک ٹکے دی قیمت ہی نہیں رکھ دی. اور اگر کلام الہی نہیں تو ہدایت کدے بھی نہیں آ سکتی. ایمان تے ہدایت پہلے کتاب اللہ نال پیدا کرے، پھر اسلام تے صداقت کلام رسول اللہ نال پیدا کرے. جے توڑی ہدایت دی ضرورت رہے او توڑی حدیث دے ونجن دی ضرورت بول اچھی آواز نہ. اسلام واسطے کہ میرے ظاہر وجود تے اسلام آ جائے اس واسطے حدیث دی ضرورت پوسی. ہدایت واسطے ایمان واسطے سوائے قرآن پاک دے اور کسے کتاب دی ضرورت بولو جے بلکہ ویکسی جے
قرآن پاک نو ویکھے تے نال اجن آکھے کہ ہدایت کچھ رہندی ہے، میں کچھ حدیث وچوں ویکھ لواں، کچھ فقہ چوں ویکھ لواں، کچھ بزرگاں دی کتاب وچوں، ساری زندگی اس نو ہدایت نصیب نہیں ہونی، کافر دا کافر نہ سی، کدے ہدایت دی پٹڑی تے نہیں چڑھ سکدا جب تک کہ ہدایت واسطے صرف اور صرف اللہ دی کتاب کو تلاش نہ کرے۔ اور حکمت ایک باری ہو رہا ایمان دے بغیر ہی گل نہیں بنتی، اسلام دے بغیر بھی، ہدایت دے بغیر ہی کم نہیں چلتا، صداقت دے بغیر ہی کم نہیں چلتا، مگر صداقت دا تعلق زبان نال تا سارے وجود تے اثر ہوندا ہے، ہدایت دا تعلق قلب و جنان نال تا قرآن دی ضرورت پوندی ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں دل دی اصلاح واسطے صرف قرآن ہی بھیجیا ہے اور کوئی کتاب ہی نہیں کائنات۔ جے بندہ ایمان تلاش کرن لگے، ہدایت تلاش کرن لگے تے آکھے میں حدیث دا مطالعہ ہی کر گنا، یا کوئی مولوی ایمان دا تے عقیدے دا مسئلہ بیان کرن لگے تے پڑھے کالا کالا رسول اللہ قرآن دے ہوندیاں، یا پڑھے کہیں امام دا قول یا کسے صحابی دا قول، حتیٰ کہ تورات تے انجیل اللہ نے کتاب نازل کیتی ہے، او بھی اگر پڑھ دے وے او بھی چٹا کافر ہو جائے گا۔ ہدایت مل سکتی ہے تو صرف قرآن چ، ہور کسے کتاب چ نہیں۔ کئی سمجھ آتی پئی نہیں کہ نہیں؟ وہ پچھلے توجہ کریا ہے، توجہ کریا اج بہت دور ونجنا سے مناظر اعظم جو قرآن دی تانوں نصیحت چکیتی ہے، میں آکھا اسے قرآن نال چلا کہ دائرہ اسلام وچ وسا ہی نہ نکل ونجا، آخر جماعت دا ایک مناظر اعظم ہے ساڈا، میرا تو اونج ناز ہے، میرے تے جان چھٹن دا اللہ ایک سبب چ بنایا، اللہ اس نو بابرکت زندگی آمین آمین۔ میں ہن گھیو کھڑا بن گیا، گھیو دا گھڑا، اور ساری ہی مقام ماں بدولت لوگ ہن آتے ہیں اس نال تو وہ سعید چنگا، اللہ جی ہاں، ماں ہی نہ مولوی دی موئی ہوئی جٹ کدن آتے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے، سنو توجہ کرو، سنو توجہ۔ صداقت تے سچائی دے بغیر بھی انسان دی انسانیت مکمل، ہدایت دے بغیر انسان دی انسانیت مکمل، مگر ہدایت آونی ہے پہلے، ہدایت آونی ہے اندر، صداقت آونی ہے بعد وچ، تے آونی ہے دوسرے نمبر تے، ہونی ہے باہر۔ اس واسطے اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ہے یہ ہدایت کی ضرورت ہے تو پھر کتاب اللہ تے بند ہو جائے۔ دیکھ لو کہ ساڑی نہ بننی مشک گندا پہ آندا ہے، سپیکری شدیاں سٹ چاہ سکتی ہیں نا، حال تک نہیں کوئی شے سڑتی پی ہے آواز آتا ہے، نہیں انہوں نے تو میں نہیں خطرہ مجھے آپ کا خطرہ نہیں لگ جائے۔ اچھا یہ ترکیان بنن دی پہ جاندی ہے۔ ایمان دی ضرورت ہوئے تو قرآن اور صرف قرآن، صرف قرآن۔ اسلام دی ضرورت ہوئے تو تا حدیث زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن مقدس دے ہوندیاں کوئی بندہ مولوی پیر جٹ جاہل چھوٹا یا بڑا قرآن دی موجودگی چ ہدایت تے ایمان کسے اور کتاب چ تلاش کرے، وہ ساری یاتی کافر راسی کدے ایمان نصیب نہ ہو سکے۔ تینوں مثال ایک دو سنا
بھجدا آیا ہے حضرت عمر، تورات دا ورکا لبھ گیا ہے محمد رسول اللہ دے شاگرد نو، تے آدھا سبحان اللہ ہدایت والی کتاب موسیٰ علیہ السلام تے نازل تھئی ہوئی، جڑے ویلے اللہ دے رسول کریم نو سنے سا اللہ دے پاک پیغمبر خوش تھی ویسن شاباش دے سن واہ عمر آج تا میرے موسیٰ بھرا علیہ السلام دی کتاب دا ورکا کداؤں تلاش کر کے گھن آیا ہے جری نری ہدایات توجہ ہے بھجدا آندہ ہے دوڑدا آندہ ہے آندے آیا آکے نہ آؤ دیکھے آئے نہ تاؤ فوراً آکے پڑھن کھلو گیا ہے 70 پڑھی ویندہ ہے اس تورات دی صحابہ کرام دا مجمع موجود ہے محمد رسول اللہ دے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا سو کہ شاباش میں کلے نو ڈھائی سی تورات دی تعریف جو آئیے ہو دم رحمت للمؤمنین اللہ پاک نے جو تورات دی تعریف کی تھی یہ نری ہدایت تورات دی کتاب، نری رحمت تورات دی کتاب، رحمت والی ہدایت والی کتاب دا ورکا جو محمد کریم دے سامنے پڑھساں اللہ دا پیغمبر خوش تھی ویسی مگر فر پڑھن تے زور لائی ویندہ حضرت عمر تا پتہ لگ گیا جو ابو بکر صدیق کا دن ساکے لت کا یا عمر او تیری ماں تینو گلیندی وتے تے تو گم تھی ونجے عمرہ کے پیا کرے نہ اما ترا الہ وجہ رسول اللہ ویکتا صحیح تو تورات تے پڑھن تے زور لائی کھلائیں عمر مگر محمد رسول اللہ دے چہرے تے غصے تے کاوڑ دے آثار پیاندے نہیں یا تغیر وجہ رسول اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ غصے کو لو اپنی حیات پہ بدلیندا ہے ساکے لت کا خالی خط ہوئے تیری اماں روے ودی تینو شالا مطلب کیوں ہوندا ہے ایک کلام رب دے اندر ڈاٹھی ناراضگی تے بہو نقصان کولو بچاون دا ایک طریقہ ہوندا ہے اے الفاظ آکھن دا آتا پیا صدیق اکبر پھکا نہ رہے گی ہوئی عمر تیرے پلے اما ترا وجہ رسول اللہ ویکتا صحیح محمد رسول اللہ دے چہرے وال کیڑا سونی حیات قضائی ہوندی آئی مگر جہے ویلے دا پڑھنا شروع کی تئی اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تو رونق اڑدی ویندی ہے تے غصہ آندا ویندہ تے پردہ کے پیا تورات کہیں نازل کیتی ہے میری ہدایت حضرت عمر نو جڑے ویلے پتہ چلیا ویکھیا محمد کریم دے چہرے ول تا گوڈیاں دے بھار ڈھائے پیا تورات دا ورکا ہاتھ چو ڈھائے پیا گوڈیاں دے بلو کے ڈھٹھا حضرت عمر اتھائیں سینے تے ہتھ رکھ کے آندا رضیت باللہ
ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبقرآن کتابا و اماما. گوڑیوں دے بار ٹھائے کہ حضرت عمر آتا ہے میکو رب کلا کافی ہے اور کہیں رب دی ضرورت کائی نہیں. اسلامی ہو دین کافی ہے اور کہیں مذہب دی ضرورت کائے نہیں. محمد مینو رسول کافی ہے اور کہیں رسول دی ضرورت کائی نہیں. تے قرآن کتاب کافی ہے اور مینو کہیں کتاب دی ضرورت کائے نہیں. ورکا تورات دا بھی ہاتھ چوں ڈھائے پہ ہے اپنا وجود بھی ڈھائے پہ ہے. جدا محمد رسول اللہ نے فرمایا تے جو حضرت عمر اپنے پیراں تے واپس آ گیا ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ اسے اگلی رونق تے آ گیا تے غصے دا نام و نشان کوئی نہ رہا. تے فرمانے لگے او ساتھیو لو بدا لکم موسیٰ جی اچھا چیت موسیٰ تھے آونی تو تا کتاب کھلا پڑھ جائے کتاب تا کتاب رہ گئی کتاب والا ہی جے کر آوائندہ او بھی میں محمد دے پچھے ہو کے ٹردہ جیڑی صفت بلال کھلوندہ ہے اسے صفت کھلوویا ما وسعہو اللہ اتبائی. موسیٰ جڑا تورات والا ہے کتاب والا موسیٰ آپ بھی جے آوائندہ تو اس دی بھی مجال نہیں جو میرے سامنے آ کھڑیا جی میں تسا صف بن کے میرے پیچھے کھلون دے ہو انہیں اس نو بھی کھلونا پویا. جدہ کتاب والا میرا مقابلہ نہیں کر سکتا او دی کتاب ہی میری کتاب دا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہدایت مل سکتی ہے تا میری کتاب چوں ہون تا آسمان تو تریوں یا کتاباں وچوں ہدایت نہیں مل سکتی. جتنی آسمان تو کتاباں آئیل انہاں وچوں ہدایت دا رستہ بندے. ہن ہدایت ملنی ہے ایک قرآن پاک چوں ملنی ہے اور کسے کتاب چوں. قرآن پاک دے ہوندیاں تورات چھڑی پڑھن والا قرآن ہے تے حضرت عمر پہ پڑھدا ہے تورات دا ورقہ. اللہ دے رسول معاف بولو تے تو تا کتاباں دیا کچھا بھری ودوندا قرآن پڑھو تھا کہ کتاب لوکائی ودے اگلے ڈڑے گیا سا تے ڈیرا غازی خان دے گئے ریتڑے تقریر کریں اگے مشہور کیتی ودیان اتھے جو اے مولوی جڑا آنا پانا اے دا پچھاواں کہیں تے پائے ونجے نا تو او بندہ مرتد ہو گیا. پہلی دفعہ گیا ہے تے اللہ دی حکمت اساں ونج وڑے ہیں تے بارش شروع کئی تا اتھائی لوگ شک چ پائے گئے بھئی انہاں دے آوان نال مینہ آندا ہے جن دے آوان نال بارش آوے اے مردود تھا. چھواں ستواں دیہڑا سانو مسلسل چکی ودی بارش ماشاءاللہ کئی گھر تا اسے مینہ دی وجہ تو ہدایت تے بھئی جتھے ویندے نو تھائیں اگے میں تو سنا یہی گل ڈیرے جاڑے اسا ویندے اسے نہ جڑن ونجا ہے بارش تھی ونجا اللہ دی حکمت اپنی وہ اتفاقی کڑکاں پکیاں ہوئیاں تھے اسا ونج وڑیا سی اتھے ایک شودی آئی مائی مرادہ مسلین اس آکھیا گڑا پو اس وقت آیا کھلائی اسا غریباں دی گچی تے لت دیون واسطے اسا آکھیا کو دانا کھا بس آئے کہر پو اس وقت آیا کھلائی دے ہن اے گئیاں ساریاں کڑکاں تے
تقریر تھیندی رہی او تقریر دے بعد آ گئے مولوی عبدالرحیم صاحب ساڈا جماعتی عالم دین او تے میں کٹھیا سے تاں جو سائیں غلیفاں دے وچ ولیٹی ودی اتنا تھبا سا اتو ایک لڑ لایا نے دوا تریا وچو نکلی المحنن کیسا المحنن دا موٹا معنی نے قلے نال بتی ہوئی کتاب نہ قرآن نہ حدیث کاش او محنت انہوں نے سمجھایا بجھایا آخری انہوں نے آخیا بم اسا مناظرہ کریں لکھ دیو بھائی عقیدہ آخر نہیں عقیدہ نہیں لکھ دیں مناظرہ کریں بہرحال اللہ کرتے اسا ہی پھنس گیا سے بجے ہون لگے ونجا تے پچھوئے نعرہ مار دے خدا کیتا ہر گل تو مل گئے تے ویندے نظر آئے مگر وقت بھی اس کتاب نو اتھے اینج کیتی ہوئی اینج معلوم ہوندا بھئی اس قوم واسطے قرآن مڈھو آیا ہی نہیں او کئی اور قوم ہے جن دے واسطے قرآن آیا اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں او لوگوں موسیٰ علیہ السلام تورات رہ گئی تورات والا جوان او آویندا تے جے تہاڈی توجہ اڈھیں تھی ویندی تلزللتم عن الہدا قیامت توڑی ہدایت دی پٹڑی تے تساں کدائی نہ چڑھ سکتے قرآن پاک دے ہوندیاں اور کہے کتاب چو ہدایت تلاش کرن دی ضرورت کائے نہیں جے ہدایت تلاش کرن لگے بندہ تو الٹا گمراہ ہو سی ہدایت نصیب ایمان دی ضرورت ہی تو قرآن تو باہر نہ ونجے ہدایت دی ضرورت ہی تو قرآن تو باہر نہ ونجے ہاں اسلام دی ضرورت ہی صداقت دی ضرورت ہی عمل دی ضرورت ہی تاں حدیث رسول اللہ دا انکار بھی نہ کریں جے توڑی عقیدے تے ایمان دی طلب رہ ونجے مرے تا اسے قرآن جیویں تا اسے اندر اللہ معاملہ جڑا بندے دے دل دا ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک نال اور کسے کتاب نال اللہ دے پاک پیغمبر بیمارن وقت جویں جویں نیڑے آیا ہے اللہ دے رسول فرماندے ایتونی بکرتاس اکتب لکم لن تذلوا بعدا او میرے ساتھیوں او صحابہ کرام گناؤ کاغذ صحابہ اکرام ایک بہوں بیٹھے اوالی چو پہاڑاں چو نبی کریم دی بیماری سن کے سارے کاروبار چھوڑ کے ادھائیں کٹھے تھی گئے ہزاراں دی تعداد صحابہ کرام نبی کریم دے گوات قریب پڑوس چاہ بیٹھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اس سے عالم دے اندر اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے ایتونی بکرتاس اکتب لکم لن تذلوا بعدا او ساتھیوں لے آؤ کاغذ قلم دوات یا رسول اللہ کے کریں گے اکھے میں ایک تحریر لکھ دیواں کہ لکھ دیواں
تحریر لکھ دیواں تاکو او اپنے کول رکھیا ہے میری بیماری دا حال پتہ نہیں کتنیاں گھڑیاں نصیبوں سن ویندے سادہ یارو وسا کوئی نہیں تقدیر جے چھری چلا دیتی سر چھکن دی کہے نو واہ کوئی کیڑا پتہ ہے کرے ویلے گھڑی موت دیا ونجے میرے بعد متا گمراہ نہ تھی ونجو اکتب لکم لن تذلوا بعدا اے تحریر جڑی میں لکھوا کے دے ویسا اے کول رکھیا ہے میرے صحابیو متا کدائی ضرورت پائے ونجے کول پائے ہوئے بھانڈے بھی آپس دے اندر ٹھائک کے بھج ٹوٹ ویندن متا آپس دے اندر کوئی اختلاف پیدا تھی وین لگے میری تحریر دوتے دوئے فریق عمل کر گھنا ہے تاکہ گمراہی دی پٹڑی تے نہ چڑھ ونجو ہدایت علی پٹڑی تو لہ کے گمراہ نہ تھی یہ کون پہ آدھا ہے اللہ دے رسول فلما کثر اللغط جہل شور برپا ہو گیا کوئی آکھے نبی کریم نو تکلیفیں تاہی پیا دن کوئی آکھے یار بے ہوشی ہن ٹٹیے اسے بے ہوشی دا اثرے کوئی آکھے نہیں کئی راز دی گل ہو سی کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے ول نبی کریم فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تذلوا بعدا گھناؤ کاغذ اللہ میں لکھ کے دے ویندہ تحریر جڑی تانوں بعد چ کم پیدے سی گمراہی دا خطرہ پائے ونجے تا تحریر کولو سی ہدایت دی پٹڑی تو نہ اتر سو تے ہمیشہ ہدایت تے رہے ویسو تا جڑے ویلے بار بار نبی کریم فرمایا حضرت عمر اٹھی کھلائے سینے تے ہاتھ چا رکھیا سو تے آدھا حسبنا کتاب اللہ او اللہ دے پاک پیغمبر گل جو تسا ہدایت تے ضلالت دی کیتی ہے تسا فرمایا ہے میری لکھت کول چ رکھیا ہے لن تذلو ہدایت تو تھڑک سو نہیں جے کئی اور گل ہوے آ تا وہ مجالے انہے چ کرایا پر جڑا تسا ہدایت دی گل پہ کریندے ہو ہدایت دے معاملے سا کو کہیں تحریر دی ضرورت نہیں حسبنا کتاب اللہ اللہ پاک دی کتاب سانو کافی ہے کہ دی کتاب قرآن دی ہوندیاں تواڈی حدیث دی ضرورت ہے بولو قرآن دی ہوندیاں تواڈی تحریر دی ضرورت کائی نہیں کیوں تسا فرماندے ہو میں تانوں تحریر دیواں لن تذلوا بعدا تاکہ بعد وچ گمراہ نہ ہو سکو کوئی جھگڑا چلنے لگے دین دے معاملے چ ہدایت دے معاملے چ ضلالت دے معاملے چ تسا میری تحریر اگوں رکھیا ہے حضرت جی ہدایت والا معاملہ جڑا ہے اس دے اندر سانو کہیں حدیث تے تحریر دی ضرورت نہیں ہدایت دا معاملہ ہے تا کتاب اللہ صرف قرآن پاک وچ موجود نبی کریم وطکے کی حضرت انس آدھا ہے ایڈا خوش ہویا اللہ دا پیغمبر باوجود سخت بیماری دے رسول کریم اتنے خوش ہوئے جو کوشش کریں مسکراون دی مگر بیماری دی وجہ تو مسکرا میں کہ ہوٹھ بے دھاریا محمد سونے دے دل من گیا ساڈا جو ہوتا خوش گئے مگر مسکرا نہیں سکتے اچھی طرح اتنے خوش ہوئے اللہ دے پیغمبر فرمانے لگے اچھا
جے اتنی گھٹ پکی کیتی کھلے ہو تو قومو انی وت ونجو اپنا کام کرو مینوں کچھ آرام کر ہدایت دی ضرورت پوے تا صرف قرآن بولو جڑی چیز دا تعلق ایمان نال ہے جڑی چیز دا تعلق عقیدے نال ہے جڑی چیز دا تعلق علم دے نال ہے جڑی چیز دا تعلق ایمان تے ہدایت دے نال ہے اس دی دلیل تلاش کر تا قرآن چوں کر جے کر او دی دلیل کہیں حدیث چوں کہیں روایات چوں کہیں کتاب چوں کہیں ملفوظ وچوں کہیں قول وچوں کہیں کٹورے وچوں کہیں دربار تو کہیں زبان تجھے کر حاصل کرے سے تا ہدایت تا نصیب نہیں ہونی نت زلالت دی کھائی اچراس والوں جڑا مسئلہ قرآن پاک چا دسے تے ہووے اندر دا کتھو دا ہووے بولو کی ہووے سپیکر کوئی نہیں میرا کل سپیکر تو بغیر کر وقت آتے یہ دڑکا مجھڑے میں نو دیتا ہے سپیکر ٹھیک کرے یا کہیں ہور نو دیتا اللہ کوئی کائنات دے اندر او مسئلہ جس مسئلے دا تعلق اندر نال ہے جس مسئلے دا تعلق عقیدے نال ہے جس مسئلے دا تعلق ایمان نال ہے جس مسئلے دا تعلق ہدایت نال ہے جس مسئلے دا تعلق دل نال ہے او مسئلہ اگر تلاش کرنا ہے تو صرف اور صرف کل ہو قرآن پاک چوں او مسئلہ اگر باہو تلاش کرے سی تو ہدایت دی بجائے سلالت آونی ہے اسلام دی بجائے کفر آونا ہے ایمان دی بجائے شرک آونا ہے دین اگر ہدایت آ سکتی ہے تو صرف قرآن پاک نال اور کوئی صورت کا انہیں کرے سو مسئلہ جو ہوئے اندر دا ہے عقیدے دا دل دا تے بیان چا کرے قرآن پاک مور اس دے ہوندیا بندہ بھجے دنیا کتاباں دے او دے قرار ہونے سے کوئی شک ہے کیونکہ پہلا فرض تھا تلاش کرنا تلاش رہ گئی مسئلہ جدو قرآن چو لب پہ ہے اور دوئی کتاب نو اس نیت تے ویکھنا ہی حرام ہے جو اتھو میں ہدایت تلاش کرا ہاں دل والی ہدایت واسطے قرآن کافی ہے ظاہر والے اسلام تے صداقت واسطے محمد دی زبان دی حدیث کا ہدایت والا مسئلہ اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ بیان کیتا ہے تے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو حکم دیتا ہے ہدایت دیونی ہے اللہ نے جا رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير او یہودیوں تے عیسائیوں تہاڈا حال ہے تانوں جڑیاں ہدایت والیاں کتاباں دتیاں ہن جندے نال عقیدے صحیح ہوندے ہیں عقیدے والے مسئلے ہدایت والے مسئلے ایمان والے مسئلے جڑے تانوں تورات انجیل وچ ملے ہن تساں نا مراداں کے کیتا ہے تخفون کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب لکا چھپا ویندے ہائے
روایتاں چوں تلاش کرن لگ ویندے آئے بزرگاں دیاں کتاباں تے کول کٹوریاں چوں دا تلاش کرن لگ ویندے آئے حالانکہ ہدایت دے مسئلے اللہ دیاں کتاباں ہوندے نے ایمان دا مسئلہ اللہ دی کتاب وچ ہوندا ہے مگر اللہ دی کتاب اللہ تعالی لکا چھڑیندے آئے تے اگا باہروں باہروں تلاش کرن تے زور لیندے آئے تا مینوں ضرورت پئی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تواڈے پول کھولن واسطے تواڈے ڈھول دے پول کھولن واسطے تواڈیاں بے ایمانیاں ظاہر کرن واسطے میں اے قرآن پاک بھیجیا ہے کہ کہنا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم جے تسا بے ایمانی نہ کرو ہاں عقیدے تسا اللہ دیاں کتاباں چوں تلاش نہ کیتے جڑے جڑے عقیدے اللہ دیاں کتاباں بیان کیتے ہن او تا تسا لکیندے رہ گیا ہے جے کوئی سوال کریا تا باہروں کتاباں دے وچوں تلاش کرندے آئے تہاڈی اس بے ایمانی دے کھولن واسطے میں ایک کتاب ہدایت والی قرآن پاک دتا ہے اپنے محمد نو تے اس واسطے دتا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام کہ تواڈیاں بے ایمانیاں بھی ظاہر تھی ونجن تے دنیا نو پتہ چل ونجے کہ دل دا ایمان تے ہدایت نصیب ہوندی ہے تے کلی اللہ دی کتاب وچ نصیب ہوندی ہے اور کہیں کتاب وچ ہدایت والے مسئلے تو تساں لکا ویندے کوئی پوچھیا تا آدھیا نہیں اے کتاب وچ کوئی کتاب وچ اے کوئی نہیں اے بزرگ دے بیان نال مسئلہ حل ہوندا ہے تے او لکھی پین بھائی سنتے تورات انجیل وچ کوئی اللہ فرماندا کنتم تخون لعنت نے تساں لکائندے ہائی تورات انجیل وچ لکھیا ہویا کہ ہدایت عقیدہ ایمان دا تعلق صرف اللہ دی کتاب نال ہے اندر دے عقیدے دی ہر جز اللہ دی کتاب وچ بیان ہے تساں بے ایمانی کر کے آتے آئے اے مسئلہ تورات انجیل وچ کوئی نہیں جویں ہن بے ایمانہ دن کے سما دا مسئلہ قرآن وچ آکھو آدھن کے نہیں قرآن وچ مسئلہ مدو ہے کوئی نہیں قرآن سر تے چایا تے آ کہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ اے شمال مسئلے دا تعلق قرآن نال مدو ہے کوئی حالانکہ قرآن مقدس آیا یہ مسئلہ دسن واسطے کہ اندر دا جو عقیدہ بھی ہے ایمان دا جو شعبہ بھی ہے ہدایت دی جو پٹڑی بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ دی کتاب وچوں مل سکتی ہے اور کسے کتاب وچوں نہیں مل سکتی اس واسطے اللہ پاک نے کھول کھول کے بیان کی وما دعا الکافرین الا فی ضلال کیوں ہدایت دے مقابلے کے ہوندی ہے ضلالت آکھو ہدایت دے مقابلے کے ہوندی ہے اللہ پاک نے تاں فتوی لایا ہے میں اللہ پاک جیندے نو چھوڑ کے جڑے کہے امید دی بنا دے اتے کہے نبی دی قبر تے ویندن ولی دی قبر تے ویندن چھوٹے نو سڈ مرندن وڈے نو سڈ مرندن دوروں سڈ مرندن یا نیڑیوں سڈ مرندن پاویں جڑے ارادے تے ون کے سڈ مرندن اللہ فرماندا فی ظلال
ضلال ہے. اے ضلالت کیوں جو کتاب اللہ دے خلاف ہے. اس واسطے کہ سڈ مارنا قائم ہوئے یا جیندے نو تے اے آکھنا جو سندا ہے عقیدے دا مسئلہ ہے, اندر دا مسئلہ ہے, ایمان دا مسئلہ ہے, ہدایت دا مسئلہ ہے. تے قرآن پاک اللہ دی کتاب اس مسئلے نو آپ بیان کریں دیے تاکہ پتہ چل جائے کہ سنن والا کون ہے, جانن والا کون ہے. عقیدہ رکھ تا دل دا اللہ دے بارے چ رکھ. اے اللہ نو چھوڑ کے دوہاں نو ون کے چھڈیندا کھلائے تاں اللہ فتوی لایا ہے من ازلو من ہدایت تا ملنی آئی قرآن پاک چو. قرآن چتا اے جو سن دے سنن والا کون ہے, جانن والا کون ہے, سفارشاں دا مالک کون ہے, بدی چھٹی دا مالک کون ہے. وجو سمجھا ویندائی ساری بدی چھٹی دا مالک کون ہے, ساری کائنات دا اپنے پرائے دا مالک کون ہے. اے تا ہدایت دی پٹڑی قرآن پاک دسیندا. ہن قرآن پاک والی ہدایت نو چھوڑ کے روایتاں تے قولاں کٹوریاں وچوں کٹ کے ون کے سڈیندا کھلائے جو سن دین. اللہ فرماندا من ازلو سارے جہان چ وڈا دلہ تے بے غیرت ایو بندہ. کیوں ہدایت ملدی ہے قرآن چوں تے قرآن آتا ہے کہ قطن نہیں سن دے, کدا ہی نہیں سن دے. اے قرآن دے بیان نو چھوڑ کے گیا کھلائے ہدایت دے مقابلے چ ضلالت ہوندی ہے. اس واسطے اے دلیاں دا, گمراہاں دا, بے حیاواں دا, لچیاں دا, بے غیرتاں دا ہی سردار بن کے گیا کھلائے. حیا دی رتی ہوندی تو قرآن دے خلاف کدا ہی ہے. تو کئی سمجھ آتی پہلے ہدایت ملدی ہے کہندے وچوں قرآن پاک وچوں, صداقت ملدی ہے محمد دی زبان پاک وچوں. کیونکہ صداقت دا تعلق سیرت نال, ہدایت دا تعلق بصیرت نال. محمد دی سیرت بھی ٹھیک کریندا ہے تا قرآن ٹھیک کریندا ہے. جی قرآن دی بصیرت نو گل نال لیندا ہے تا محمد جوان لیندا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے قانون بنایا ہے ہدایت دی ضرورت ہے او بندہ, ایمان دی ضرورت ہے, عقیدے دی ضرورت ہے, اندروں دل دے اندر ہدایت دی پٹڑی دی ضرورت ہے. تینوں مت پیا دینا جے آویں تا قرآن والا آویں. قرآن نو چھوڑ کے اور کسے کتاب وچ ہدایت تینوں نہیں آندی. کیوں فابے ای حدیث بعدہ یؤمنون. ایمان نصیب ہو سکتا ہے اسے قرآن نال ہو سکتا ہے جے قرآن دا انکار چا کریں ساری یاتی بے ایمان راسے بھاویں حدیثاں گھوٹ کے پیون. ایسا سمجھیے ہائے جڑا تینوں آکھے نا سن دے صرف صلاۃ و سلام اتنا اس نو آ کے تیرا عقیدہ ہے جی باہر دا مسئلہ تو وکھا کتنے کھلوتا ہے. کہ سمجھ آتی بھائی جیڑی باہر چیز اسی نظر اسی کے نہیں بولو. اینو تو اسلام سمجھنا ہے کہ عقیدہ سمجھنا ہے. عقیدہ ہوندا ہے ایمان, اسلام ہوندا ہے ایمان نو پانی دیونا, عمل کر کے دکھاونا. اسلام ظاہر ہوندا ہے تو اپنے دل وچ عقیدہ رکھی کھلائیں. جے دل وچ عقیدہ ہے تا وقت قرآن پاک دی مننی پوسی, وقت حدیث ہی نہیں چلنی اتھے, فقہ ہی نہیں چلنی اتھے, دنیا نہیں چل سکتی. ایمان دی ضرورت آئی تو قرآن ہی چل سکتا اتھے, اور کوئی کتاب نہیں چل. ہاں تے جے اسلام دی گل ہوئے تو بسر و چشمے اگوں کالا کالا رسول اللہ کیتی ون تے پچھو میں آمنا باللہ آکھی ون. ہر چیز دا نمبر بنایا ہے. تا اللہ نے فتوی لایا ہے من ازلو ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون.
اے میرے پاک پیغمبر من ازلو جڑا قرآن پاک چوں اے مسئلہ نہیں تلاش کریندا کیوں جو عقیدے دا مسئلہ ہے اندر دا مسئلہ ہے ایمان دا مسئلہ ہے کون کے سنن والا کون ہے اے عقیدے دا کہ نہیں بولو سنن والا کون ہے عقیدے والا ہے اس عقیدے دے مسئلے نو روایتاں نال تلاش کرنے والا کافر حدیث نال تلاش کرنے والا بے ایمان فقہ نال تلاش کرنے والا بے ایمان جے کر ہدایت دا مسئلہ ہے جے کر ایمان دا مسئلہ ہے جے کر عقیدے دا مسئلہ ہے جے کر اندر دا مسئلہ ہے تو اندر والی کتاب چ تلاش کرنا پوسی اس واسطے جے کر اندر والی کتاب قرآن پاک دے راویں تو او کیا دا لا یسمعوا دعاءکم توحید نہیں ہم کہ مولوی ادھے بڑا تھا تاہی کیا دا اے میں قرآن پھر تے رکھی کھلا سونن نہ سونن دا تعلق قرآن نال رکھو قرآن پھر تے رکھ کے فرشتہ دا لکھ لانا تے یہ پھر تے ہی کھلائی قرآن پڑھیون واسطے آیا تو سر تے رکھیون واسطے بنائی ایہو جڑا سر تے رکھی کھلا ہے پر سیکا وچ لکھیا کھلا اسی ہم عن دعائہم غافلون یہ وجہ عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ توجہ ہے انہوں آ کے ایک بندہ دسیندا ہے صحابی رسول کریم دا اما وڈا ایک تماشا ویکھیا اما اکھے کے دس میرا بچڑو اکھے نبی پاک آندے پیان قبرستان کو لنگن یہودی ایک تازہ تازہ دفن تھیا ہویا اس دی قبر دے نالو لنگن اگا آئین تا انہاں دے گھر دے کو لنگن گھر آلے اس یہودی دے دھیاں پتر کھلوتے آن پٹیندے روندے نبی کریم فرمایا ویکھو تماشا کے دے الو دے پتھن بے وقوف اے روندے کھلوتے انہاں دے روون دی وجہ تو اس نو قبر دا عذاب ڈھگ پیا ہوندا ہے جے روے نہ تو اس نو اتنا عذاب اے چونکہ روندے کھلے انہاں دے روون دی وجہ تو اس نو عذاب ڈھیر پیا ہوندا ہے عائشہ صدیقہ سنیا تے آکھن لگی ان السماء یختی ویصیب اس سونا ڈالے نو مغالتا ہے راوی نو مغالتا ہے سنن والے نو مغالتا ہے ورنہ عقیدہ ہدایت دا مسئلہ قرآن وچ موجود ہے قرآن پاک دے خلاف محمد نہیں آکھ سکدا قرآن پاک آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری ایک دا بھار کدائیں دوے دے سر تے نہیں آندا کہ گناہ کوئی کرے تے سزا کہنو آوے اے عقیدہ رکھنا پاؤندا ہے اے دل دے اتے اعتماد رکھنا پاؤندا ہے اللہ دا قرآن چونکہ اس نے رستہ دکھا دیتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھو ہر دا سر دا بھار پیراں تے آندا ہے اے نہیں کہ کرے کوئی تے بھرے کوئی جدا اللہ دا قرآن پا کے مسئلہ بیان پیا کریندا ہے حسبکم القرآن او بندے ہو تانوں ہدایت واسطے اللہ دا قرآن کافی ہے لہذا اے سنن والے دی غلطی تا ہو سکتی ہے پر محمد کدائی قرآن دے خلاف نہیں آکھ سکتا چونکہ ایمان تے عقیدت تے ہدایت دا مسئلہ ہے
قرآن پاک کی تلاش کرنا ضروری ہے یہ واسطے کالا کالا رسول اللہ آکھن والا ہی جہنمی ہے اس واسطے ہاں اسلام دی ضرورت ہوئے صداقت دی ضرورت ہوئے سچائی تے سلاست دی ضرورت ہوئے والحدیث رسول اللہ تے چل والفقہ امام دوتے چل وال چھوٹے وڈے استاد دے پیچھے قول اقوال دوتے چل بے شک چل تے جے کر دل دی اصلاح کرنی ہوئی دل دا عقیدہ بناونا ہوئی دل وچ ہدایت پیدا کرنی ہوئی تے سوا قرآن پاک دے ہور کہے کتاب دا تعلق کوئی کئی سمجھ آندی پئی ہے پوچھیا چا کرنا مولوی تو یہ جڑا کھلانا ہے یہ سن دن یہ تیرا عقیدہ ہے کہ کداں باہر ہے ہی کداں باہر لڑکے ودائی ہو مسئلہ سمجھے دا پیا کہ نہیں دل وچ ہے یا باہر ہے جے ہے دل وچ تے ہی ایمان تے ہدایت دا ہدایت اللہ مسئلہ قرآن تو سوا کی دو لب نہیں سکدا تے جے کر باہر دائی تول بے شک کالا کالا ہی کر بے شک وال کوئی قول کٹورا ہی پیش کر یا تا عقیدہ نہ آکھ جے عقیدہ آنا ہے تب تم بننا پوسی کہ جیڑا اللہ تو سوا کہے دے سنن دا قائل ہے او چٹا گرگج باکھڑ کافر ہے اسلام دی رتی اسے چکائی تکبیر علامہ سید خان علماء حق یزید کے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا وہ یزید آپ کی رائے تشریح میں کافر ہے یا فاسق ہے بھائی یزید نہ حضرت امام صاحب نو قتل کیتا ہے نہ قتل دا حکم دیتا ہے لا راضی بہی ولا قاتل ولا امر بہی نہ اس نے امر کیتا ہے نہ حکم دیتا ہے نہ اس نو پتہ ہے 1.5 مہینے دی مسافت تے بیٹھا ہا اس واسطے کسے مسلمان نو کافر یا فاسق آکھن دی اجازت نہیں حقیقت حال اللہ جاندا ہے اللہ دے سپرد کرو بکواس مت کرو توجہ ہے وہ کاشا پلے پاؤں دی پئی اللہ فرماندا ہے آ میرے محمد دی صداقت دا نمبر ہی دیکھ اتنی صداقت تے سچائی میرے پیغمبر دی زبان دے اندر ہے جویں قرآن دے ہوندیاں کہیں اور کتاب دی ضرورت نہیں ہدایت واسطے اسی طرح اسلام دے اندر محمد کریم دے قول تو باہر ونجن دی اجازت اسلام دی ضرورت ہے ایمان دی ضرورت ہے تو قرآن واحد لا شریک ہے یہ اسلام دی ضرورت ہے تو محمد دی زبان واحد لا شریک قرآن پاک دے ہوندیاں اور تے کتاب وچوں ایمان نہ پیا گولے تے محمد دی حدیث دے ہوندیاں محمد دی سیرت دے ہوندیاں اور کہیں دے قول کٹورے چوں اسلام نہ پیا تلاش کرے اسلام بن نہیں تا محمد دی سیرت بن نہیں ایمان بن نہیں تا محمد دی بصیرت بن نہیں بصیرت قرآن ہے سیرت محمد جوان ہے اتنی سچی سیرت ہے محمد رسول اللہ دی کہ جہڑا بھی محمد کریم دی خدمت چایا ہے 4,25,000 یا 1,00,000 یا 21,000 4,27,000 جتنے اللہ پاک نے صحابی بنائے محمد رسول اللہ دے بھاویں نویں بھاویں پرانے بھاویں اپرن بھاویں پرائل بھاویں چچرن بھاویں فصیح بھاویں بینے بھاویں نبینے بھاویں اپنے بھاویں بگانے بھاویں قریبی بھاویں بعیدی بھاویں پرانے تے بھاویں نویں جیو جے بھی محمد کریم دے ساتھی بنے اللہ فرماندا ہے صداقت محمد دا اثر ساریاں تے پیا ہے صداقت اولئک هم الصادقون میں اللہ دیا نظراں نال جے کوئی ویکھے محمد دی سنگت وچ بان والے سارے دے سارے صادق اولئک هم الصدیقون
صادق تا صادق رہ گئے میرے محمد دی سنگت وچ جو بھی آ گیا ہے محمد دی سچائی تے صداقت دا او رنگ چڑھیا انہاں دے اوتے کہ میریاں نظراں نال کوئی ویکھے میرے محمد دے کالے ساتھی بھی صدیق ہیں گورے بھی صدیق ہیں بڈھڑے بھی صدیق ہیں مرد بھی صدیق ہیں عورتاں بھی صدیق ہیں ازواج بھی صدیق ہیں اصحاب بھی صدیق ہیں آل بھی صدیق ہیں محمد کریم مصدق بن کے آیا ہے تے محمد دی ساری نفری جماعت دی صدیق بن کے آئے درجے اپنے اپنے وکھو وکھ کوئی زیادہ صدیق ہے کوئی گھٹ درجے دا صدیق ہے باقی یہ تو مننا پوسی اللہ فرماندا ہے میرے محمد کریم دی صداقت دا اثر سارے تے پہ آئے اتنی شرافت ود گئی ہے کہ میرے محمد کریم دی سنگت وچ بیٹھن والے جی ہو جائے بھی میرے کاغذات صدیق پہ لکھی وکری گل ہے صداقت دے معیار دے اندر فرق ہے کوئی بڑا صدیق کوئی سید الاتقیاء صدیق کوئی سید الاخیاء صدیق کوئی سید الاحباء صدیق کوئی سید الاخلاء صدیق کوئی سید العاملین صدیق کوئی سید الجریین صدیق کوئی سید العالمین صدیق کوئی ساری کائنات وچ وڈا صدیق جویں ابو بکر صدیق جویں محمد دی مثال کوئی نہیں جویں ابو بکر صدیق دی بھی صداقت وچ مثال امت چکائی نہیں باقی یہ جے کر کوئی آکے اے تو صدیق دوے گھٹن اللہ فرماندا ہے نہیں نہیں صدیقیت دے اندر تا فرق مننا پوسی باقی صدیق ہون دے اندر جویں ابو بکر صدیق ہے انہیں بلال بھی صدیق اے اثر صداقت دا جڑی صداقت میرے محمد رسول اللہ دی آئی ہے اس واسطے محمد کریم دے لقباں وچوں ایک لقب یہ آیا ہے صدیق اللہجہ محمد کریم دا لہجہ صداقت والا ہے صدیق ہوندا ہے جڑا بھول کے بھی یہ عیب نہ کرے جڑے عیب دے اوتے مخالف انگل چ رکھن اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی اس واسطے صداقت اندر کلام نہیں جے کر اسلام دی ضرورت پوی جے کر مقام دی ضرورت پوی جو اسلام سمجھ آوے وہ محمد دی صداقت در ونجے جے کر ایمان تے عقیدے دی ضرورت پوی تو محمد دی بصیرت والے قرآن در بھجوکی کہیں سمجھ آتی پہی کے آئی دے ہوں میں در ویٹھے جی میں کلندر اپنے باندھا در ویکھے نا نچا کے ہاں اندر دی ضرورت ہوئے عقیدے دی تو صرف قرآن کافی بول صرف قرآن کافی ادھے جڑا حدیث در گیا گاٹا بھج گیا تے جے اسلام دی ضرورت ہے تو صرف محمد دی زبان کافی کم اسلام اوہو بننا ہے جڑا محمد کر کے وکھائے نہ امام دی گل ہے نہ ولی دی نہ چھوٹے دی نہ بڑے دی اسلام بندے محمد دی حرکات تے اور ایمان بندے قرآن دی آیات تے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على سيد عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من هو سند الوراء أحمد الأنبياء محمود ربه في منصب والمقام محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله الله اللهم يا عباد الله يرحمكم الله يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله ما استطعتم فإن التقوى رأس الجمع إن التقوى ملاك الكل إن التقوى رأس المال لكل نبي ورسول هديا تقيا عزيا رفيا وليا جليا خفيا سواء كان نبيا ورسولا. عليكم بالسنة فإن في السنة نورا نزرة بهجة وسرورا ما بعد الدنيا إلا الجنة أو النار. إياكم والحدثا والمحدثا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. عليكم بالصدق فإن الصدق رأس مال نبينا
وأنبياء الله ينجي إياكم والكذب فإن الكذب مجتنب جميع الأنبياء ويهلك إياكم والمحدثات على بدع كلام الله وسنة رسول الله فإن في السنة نورا وحضورا دفعا بشرور زهما بقبور عليكم ببلاء القيامة يوم الحشر عند الله يوم يبعث من في القبور بصدق كلام الله بسنة قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث من في القبور وقال أكتب نبينا سيد أنبياء الله أنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول من يقرض عنه القبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحق القدس السبحان لا شريك لك في الولاية والهداية والإزامة والصنعة والجلوة والقدرة والصدق والصداقة والإمارة والصدارة لا شريك لك لا زوال لك ولا مزال لك ولا مزال لك ولا إذم لك ولا نذر لك ولا عيب كيت هيس بيس بيس لك ولا نذر لك ولا مزير مشير وزير لك ولا بلد جلد نزد عزب نزب كيت طيب لك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أنجي الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم فرق جمعهم باعد بينهم زلزل أقدامهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر سمع الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إقبال وبإيان وبإنعام على محمد وبهجة وبلجة وبنظمة وبمهنة على محمد وبرفوة وببركة وبإزمة وبنسبة على محمد